اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ضلالت جہالت سے بالکل مبرہ اور پاک صاف ہے اور دلائل و براہین سے آراستہ۔ اسلام کے اندر کسی قسم کی خرافات اور بدعات کی گنجائش نہیں۔ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب کائنات جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ دین اسلام کو جس چیز کی ضرورت تھی، ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے لے کر جاگنے تک، امیری سے لے کر غریبی تک، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، الغرض پیدا ہونے سے لے کر موت تک، جتنی انسان کی زندگی میں جس چیز کی ضرورت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے احسن طریقے کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے ہی جچے تلے الفاظ کے ساتھ اپنی امت کی رہنمائی فرمائی۔ ہر مسئلے کے اندر، ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ انسان کی نجی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں یا انسان کی ایسی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں کہ جس کے ساتھ انسان کا لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، کاروباری معاملات ہیں، خوشیاں غمیاں ہیں، بیوی بچوں کے احکام و مسائل، والدین کا ادب و احترام، بڑوں کا ادب و احترام، ہمسایوں کا حسن سلوک، ہر ایک چیز، حلت، حرمت، ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی امت کی رہنمائی فرمائی۔ لیکن آج کا مسلمان اور اسی طرح شروع سے ہی شیطان اور اس کے ماننے والے، وہ اسی دین اسلام کے اندر ایسی بدعات، ایسی خرافات داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا دین اسلام سے سراسر کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور شیطان نے تو انسان کے لیے اعمال اس قدر مزین کر دیے کہ بظاہر دیکھنے میں وہ انسان کو عمل اچھا لگتا ہے، نیکی کا لبادہ اوڑھ کے ایسی نیکیاں دین اسلام میں داخل کی جا چکی ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور ایسی بدعات، ایسی خرافات کہ جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، آپ کے لائے ہوئے دین کے ساتھ، آپ کے لائے ہوئے طریقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی انسان نے بھی کوئی ایسا عمل کیا کہ جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل نہیں، آپ کا طریقہ نہیں، آپ نے بتایا نہیں، صحابہ نے کیا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ مردود، وہ عمل مردود ہے۔ قرآن مجید بھی اس چیز کی
اللہ ذو جلال والاکرام فرمائیں گے تسلا نارن حامیہ، اس کو لے جاؤ، اس کو کھینچ کے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دو۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ معاملہ اور ماجرا کیا ہے؟ کہ وہ عمل، وہ طریقہ، وہ عبادت، وہ نیکی، وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں تھی۔ وہ اپنی طرف سے بنایا ہوا عمل، اپنی طرف سے بنائے ہوئے دین کے اندر داخل کیے ہوئے ایسے اعمال، ایسے کام کہ جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اللہ فرمائیں گے ہباء منصورا، ایسی نیکیاں اللہ سبا بنا کے اڑا دیں گے۔ تو کیا فائدہ ہے انسان ساری زندگی عمل بھی کرے، وقت بھی نکالے، سب معاملات بھی طے کرے، لیکن اس کے باوجود انسان کو جب مزدوری لینے کا وقت آئے تو مالک مزدوری دینے سے انکار کر دے کہ تم نے کام ٹھیک نہیں کیا، تو ایسے دن کو گزارنے کا انسان کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے کام کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو اسی لیے آج کا مسلمان اس ماہ کے اندر جو مہینہ جاری اور ساری ہے، سفر کا مہینہ، اسے منحوس سمجھا جاتا ہے اور بدشگونی لی جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ منحوس یا بدشگونی کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا فعل جو اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات کے علاوہ غیر اللہ کے لیے کیا جائے اور انسان کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ اس کے نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات کے علاوہ فلاں شخص ہے، فلاں پیر اور فلاں فقیر ہے، یہ منحوس ہے، یہ بدشگونی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی ایک انسان کو اگر بیماری لگ گئی ہے تو اس کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو بیماری نہیں لگتی۔ یہ ہرگز انسان کا عقیدہ اور تصور اور سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں شخص کی وجہ سے مجھے بھی یہ بیماری آن پہنچی، یا فلاں آدمی کی وجہ سے مجھے بھی یہ بیماری لگ گئی۔ یہ عقیدہ یہ غلط ہے، یہ مشرکانہ عقائد میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے محبوب پیغمبر، میرے فلانے فلاں اونٹ کو خارش پڑ چکی ہے، اور ان اونٹوں کو خارش اس ایک اونٹ کی وجہ سے پڑی ہے کہ جس کو سب سے پہلے یہ بیماری لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاجرب فالاجرب، بھلا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے اگر ان تمام جانوروں کو بیماری اس اونٹ کی وجہ سے لگی ہے تو اس اونٹ کو بیماری لگانے والی ذات کون ہے؟ اس سب سے پہلے جس اونٹ کو بیماری لگی اس کو کس وجہ سے بیماری لگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى، بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا طیارۃ، اور اسی طرح بدشگونی لینا یہ بھی کفر ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ الو کا بولنا اس کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، ولا سفر، اور اسی طرح سفر کے مہینے میں کچھ لوگ نیک کام کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر کاروبار کا آغاز نہیں کیا جاتا، یا اس مہینے کے اندر شادیاں اور خوشیاں اٹینڈ نہیں کی جاتی۔ وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات داخل ہو چکی ہے کہ اس مہینے کے اندر منحوسیت ہوتی ہے، تو کوئی بھی ایسا عمل جو اس مہینے میں کیا جائے اس کے اندر خیر اور بھلائی نہیں ہوتی، وہ کام، وہ عمل، وہ خوشی وہ ادھوری ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ کی رحمت شامل نہیں ہوتی۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو توکل اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ جب سفر کے لیے نکلتے ہیں، اگر رستے میں کالے رنگ کی بلی نے ان کا رستہ کاٹ دیا تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا یہ سفر کرنا ہمارے لیے باعث خیر نہ ہو، اس کے اندر ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اگر ہمیں کوئی مصیبت آ گئی
اپنے ذہنوں میں یہ بات داخل کرنی چاہیے کہ اگر انسان پہ کوئی بیماری آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے یا کوئی غم انسان کے اوپر لاحق ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اور اگر کوئی ہستی ان تمام دکھوں کو دور کرنے والی ہے، بیماریوں سے شفا عطا کرنے والی ہے، فقیری سے امیری میں داخل کرنے والی ہے، تندرستی کو اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کو عطا کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی عقیدہ سمجھایا تھا، اے میرے بچے، اے غلام، اے بیٹا، یہ بات اپنے ذہن میں جان لو، یاد رکھو اس بات کو کہ اگر ساری کائنات اکٹھی ہو کے تمہیں کسی قسم کا نفع پہنچانا چاہے اور اللہ احکم الحاکمین تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو پوری کائنات، پوری دنیا مل کے تمہیں ایک ذرہ برابر بھی نفع نہیں دے سکتی الا قد كتب اللہ لک۔ ہاں، جو تمہارے مقدر میں ہے، جو تمہاری قسمت میں ہے، جو تمہارے نصیب میں ہے، وہی تمہیں مل کے رہے گا۔ اور اسی طرح لَوَلَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ، اگر ساری کائنات، ساری امت، سارے لوگ اکٹھے ہو کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات تمہیں بھلائی اور خیر اور نفع دینا چاہے تو ساری کائنات جمع ہو کے تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی الا ما قد كتب اللہ لک۔ ہاں، جو تمہارے مقدر میں اللہ نے رکھا ہے، جو تمہارے نصیب میں ہے، وہی تمہیں مل کے رہے گا۔ اگر خوشی ہے تو خوشیاں ملیں گی اور اگر غمیاں ہیں تو غمیاں ملے گی، تندرستی اور صحت ہے تو تندرستی اور صحت ملے گی، اور اگر بیماری اللہ نے نصیب میں رکھی ہے تو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہرگز انسان کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر فکر انسان اپنے ذہن میں یہ سوچ رکھے کہ جب بھی کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی نیکی کا کام کرے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ انسان کے اپنے بد اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ فرمایا کہ جب انسانوں کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے یا ان کے اوپر کوئی تنگی آ جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنی ہی آتی ہے کہ جتنی اللہ نے ان کے مقدر میں رکھی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے جو کچھ اس نے کرنا تھا، جو جتنا اس کے مقدر میں اللہ نے رزق رکھنا تھا، وہ اللہ احکم الحاکمین نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت اللہ ذوالجلال والاکرام اس بچے کا، اس انسان کا نیک ہونا یا بد ہونا لکھوا دیتے ہیں۔ اس کی عمر کا تعین کر دیا جاتا ہے کہ اس نے کتنی دیر تک زندہ رہنا ہے، اور اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے رزق کے معاملے میں لکھوا دیتے ہیں کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، اور اسی طرح اس کا نیک ہونا یا بد ہونا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کے محبوب پیغمبر نے فرمایا انسان اپنی قسمت کا آخری لقمہ جب تک کھا نہیں لیتا اس وقت تک اسے موت نہیں آتی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جب انسان برے عمل کرتا ہے، جب انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کی بغاوتیں کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، تو در حقیقت انسان پہ جو پریشانیاں، جو مصیبتیں آتی ہیں وہ انہی بد اعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں جو انسان کے ہاتھوں نے کمایا ہوتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ انسان جب برے عمل کرتا ہے تو در حقیقت انہیں برے اعمال کی وجہ سے انسان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تنگیاں آتی ہیں، اور اگر انسان اللہ ذوالجلال والاکرام کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کے لیل و نہار گزارے، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمتیں انسان کا مقدر بنتی ہیں، تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں چھڑ جاتی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب نیک لوگوں کے اوپر کوئی مشکل وقت آ
صبر کا دامن تھام کے رکھتے ہیں اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب انسان برے عمل کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، نقطۃ سودا، اس انسان کے دل پہ اللہ احکم الحاکمین کالے رنگ کا نقطہ لگا دیتے ہیں۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَ، فرمایا اگر انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اسی طرح یہ کالے رنگ کے نقطے اس کے دل کے اوپر بڑھا دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان گناہ ہو جانے کے بعد اللہ احکم الحاکمین کے دربار میں آ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کر لے اور پکے سچے دل کے ساتھ اللہ سے معافی اور توبہ کر لے، اللہ احکم الحاکمین کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اس کالے رنگ کے نقطے کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کا دل دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا چلا جائے، اللہ کی بغاوتیں کرتا جائے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا جائے، وَإِنْ عَادَ زِيدَ، کالے رنگ کے نقطے لگتے لگتے انسان کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ احکم الحاکمین کے محبوب پیغمبر کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والا قرآن فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے، یہی معاجرہ ہے کہ انسان جب گناہوں کے اندر پھنس جاتا ہے، اس گناہوں کی دلدل کے اندر جب انسان پھنس جائے پھر اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور اسی زنگ کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ انسان گناہ کر کر کے اپنے سارے دل کو سخت کر بیٹھا، اور جب انسان کا دل سخت ہو جائے پھر آپ اسے جتنا مرضی سمجھائیں، جتنا مرضی اسے قرآن پڑھ کے سنائیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کے فرامین پڑھ کے سنائیں، اس انسان کے دل کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے تب انسان کے اوپر دین اسلام کی باتیں داخل ہوتی ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ فرماتے ہیں سب سے بہترین رنگ وہ اللہ کا رنگ ہے، اور بڑا اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کائنات میں اور کس کا ہو سکتا ہے؟ یہی رنگ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چڑھا، رنگ کے کالے ہیں، خوبصورت بھی نہیں ہے، ہونٹ بھی بڑے بڑے ہیں، کسی نے پوچھا اے بلال بتاؤ تمہارے بابا کا نام کیا ہے، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا باپ اسلام ہے، جسے باپ کا نہیں پتا لیکن دل اتنا خوبصورت ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، جب دین اسلام میں انسان داخل ہو جاتا ہے پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر نے فرمایا یہی بلال چلتے زمین پہ ہے لیکن ان کے قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں سنائی دیتے ہیں۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان اپنے دل کی اصلاح کرے، جب انسان اپنے دل کو نرم کرے، قرآن و سنت کی روشنی کی طرف لے کر آئے، اور اگر انسان اپنے آپ کو بدعات کی طرف، خرافات کی طرف اور ان چیزوں کی لغویات کی طرف پیچھے لگائے گا پھر انسان کی رسی اللہ ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُ مِنَّ كَيْدِ مَتِينٍ، اللہ انسان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، کر لو جو کرنا ہے، بھاگ لو جہاں تک بھاگنا ہے۔ بالآخر جب اللہ اپنی رسی کو کھینچتے ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جب اللہ پکڑنے پہ آتے ہیں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر جب انسان اللہ کی پکڑ میں آ جائے پھر اللہ کی پکڑ سے انسان کوئی بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ جو دین اسلام اللہ کے محبوب پیغمبر نے ہم تک پہنچایا ہے یا آپ کے صحابہ ہم تک لے کر آئے ہیں، ان کے اندر جو نیک اعمال ہیں اللہ ہمیں بھی وہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان بدعات سے، خرافات سے اور غلط عقیدوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے دین اسلام کی اور ایمان کی خوبصورت حالت پہ زندہ رکھے، اور جب موت آئے کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ جس طرح آج ہم اللہ گھر میں جمع ہیں اللہ احکم الحاکمین اپنی جنت الفردوس کا مستحق بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔